جی میں جو دعا بتانے لگی ہوں یہ ایسی طاقتور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی دشمنوں پر حفاظت فرمائے گا، اس کو غنی کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے۔ ہاں، اللہ ایسی جگہ سے ہمیں رزق پہنچائے گا جہاں سے ہمارا گمان ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دی جائے گی اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو۔ ہاں، قرضہ بھی ادا کر دیا جائے گا چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا، یہ نہیں ہے کہ پیسے گرتے جائیں گے اور آپ دیتے جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا انشاءاللہ کہ آپ کی یہ چیزیں سارے مسئلے حل ہو جائیں، جس میں سب سے پہلے آپ کا قرضہ ہے، آپ کی روزی کے اسباب ہیں۔ دعا کو پڑھ لیتے ہیں، میں 3 دفعہ دعا پڑھوں گی، ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں کو غیب سے بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود، یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا وہاب یا ذی الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم، یا حکیم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، نفحنی منک بنفحة خیر تغننی بها عمن سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا معيد
يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللہ کا اسم اعظم ہے یہ، اس سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمن 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جانے کا حقدار بنا دے، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں
ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے کروا دے، جن کے یا اللہ گھروں میں روزیوں کی تنگیاں ہیں وہ دور فرما، میاں بیوی کے آپس میں لڑائیوں کو محبتوں میں بدل دے، اے اللہ غیب سے روزیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری والدہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو غنی ہے یا اللہ، تو غنی ہے یا اللہ، تو صمد ہے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے نبی نے کہا جو یہ دعا پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اے اللہ ہماری بھی تمام حاجتیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ جی میں جو دعا بتانے لگی ہوں یہ ایسی طاقتور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی دشمنوں پر حفاظت فرمائے گا، اس کو غنی کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے۔ ہاں اللہ ایسی جگہ سے ہمیں رزق پہنچائے گا جہاں سے ہمارا گمان ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دی جائے گی اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو۔ ہاں قرضہ بھی ادا کر دیا جائے گا چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا، یہ نہیں ہے کہ پیسے گرتے جائیں گے اور آپ دیتے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا انشاءاللہ کہ آپ کی یہ چیزیں سارے مسئلے حل ہو جائیں، جس میں سب سے پہلے آپ کا قرضہ ہے، آپ کی روزی کے اسباب ہیں۔ دعا کو پڑھ لیتے ہیں، میں 3 دفعہ دعا پڑھوں گی، ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں کو غیب سے بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود، یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا وہاب یا ذی الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم، یا حکیم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم، یا رحمن یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حنان
يا منان نفحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفته فقد جاءكم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام। अल्लाह का इसमें आज़म है, ये इससे अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह ज़रूर दुआओं को सुनते हैं। या ज़ल जलाल वल इकराम 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 या रहमान 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 ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन या रहमान या रहीम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका
إني كنت من الظالمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جانے کا حقدار بنا دے، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے کروا دے، جن کے یا اللہ گھروں میں روزیوں کی تنگیاں ہیں وہ دور فرما، میاں بیوی کے آپس میں لڑائیوں کو محبتوں میں بدل دے، اے اللہ غیب سے روزیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری والدہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو غنی ہے یا اللہ، تو غنی ہے یا اللہ، تو صمد ہے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے نبی نے کہا جو یہ دعا پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اے اللہ ہماری بھی تمام حاجتیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ جی میں جو دعا بتانے لگی ہوں یہ ایسی طاقتور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی دشمنوں پر حفاظت فرمائے گا، اس کو غنی کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے، ہاں اللہ ایسی جگہ سے ہمیں رزق پہنچائے گا جہاں سے ہمارا گمان ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دی جائے گی اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو، ہاں قرضہ بھی ادا کر دیا جائے گا چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا، یہ نہیں ہے کہ پیسے گرتے جائیں گے اور آپ دیتے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے وسائل بنائے گا انشاءاللہ کہ آپ کی یہ چیزیں سارے مسئلے حل ہو جائیں، جس میں سب سے پہلے آپ کا قرضہ ہے، آپ کی روزی کے اسباب ہیں۔ دعا کو پڑھ لیتے ہیں، میں 3 دفعہ دعا پڑھوں گی، ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں کو غیب سے بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود، یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا وہاب یا ذی الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم، یا حکیم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم،
يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان نفحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفته فقد جاءكم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام। अल्लाह का इसमें आज़म है, ये इससे अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह ज़रूर दुआओं को सुनते हैं। या ज़ल जलाल वल इकराम 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 या रहमान 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 ला इलाहा इल्ला
سبحانك إني كنت من الظالمين يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جانے کا حقدار بنا دے، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تمام پریشانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے ذکر میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بڑی امید سے بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے کروا دے، جن کے یا اللہ گھروں میں روزیوں کی تنگیاں ہیں وہ دور فرما، میاں بیوی کے آپس میں لڑائیوں کو محبتوں میں بدل دے، اے اللہ غیب سے روزیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری والدہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو غنی ہے یا اللہ، تو غنی ہے یا اللہ، تو صمد ہے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے نبی نے کہا جو یہ دعا پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اے اللہ ہماری بھی تمام حاجتیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین۔